درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی، یعنی جب آپ کا نام سنے تو درود پڑھیں۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے۔ صالحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس کے فوراً بعد درود پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ اس میں تاخیر کرے گا تو اس کی مذمت کی جائے گی۔ دیر بھی نہ کریں، رائٹ اوے ساتھ ہی دل میں درود شریف پڑھ لیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ بھی ایک پورا درود ہے۔ پھر ہر نماز کے پہلے اور آخری تشہد میں درود پڑھنا، یعنی دونوں تشہد میں درود پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور اس کے علاوہ آخری تشہد میں اپنے اوپر درود پڑھتے تھے، یعنی پہلے تشہد میں لازم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اتحیات کے ساتھ درود شریف پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، پھر جب اللہ عز و جل چاہتا رات میں آپ کو اٹھا دیتا، آپ اٹھ کر مسواک اور وضو فرماتے اور 9 رکعت اس طرح پڑھتے کہ ان میں سے کسی کے تشہد میں نہ بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں بیٹھتے، جیسے ہم 3 وتر پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر تیسرا ایک الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے، درود پڑھتے اور پھر دعائیں بھی کرتے، پھر 9ویں رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا فرماتے، اس کے نبی پر درود پڑھتے، دعائیں کرتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہمیں سنائی دیتا، پھر بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی وتر کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس میں صریح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تشہد میں بھی اپنی ذات پر درود پڑھا جیسا کہ دوسرے تشہد میں پڑھا، تو یہ ایک نایاب فائدہ ہے جو اس روایت سے ملتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف تہجد کی نماز کے لیے ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، تو نماز ہے، فرض اور نفل کا فرق کیے بغیر جو ایک کام ایک نماز میں کیا جائے گا وہ دوسری میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی نہ تسبیح کی نہ درود پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ پھر اسی طرح اگر کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس لیے کوئی بھی گیدرنگ ہو جہاں بھی چند لوگ مل کر بیٹھیں وہاں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اپنے اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں، پھر بھی ان کو اپنے اس دن، اس میٹنگ، اس وقت کا احساس ہوگا کہ ہمارے پاس کتنا اچھا چانس تھا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے اور درود پڑھتے۔ تو اس لیے یہ جو شروع میں لیکچر کے کہا جاتا ہے نحمدہ ونصلی، تو یہ مختصر ترین خطبہ ہے۔ نحمدہ میں اللہ کی حمد و ثنا آ گئی اور نصلی میں درود شریف آ گیا، تو وہ اس مجلس میں پھر حسرت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح مؤذن کی آواز سن کر، یعنی اذان سن کر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم جتنا بھی درود پڑھ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں اور اضافہ کر لیں، یعنی اپنی روٹین میں، اور اس روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اذان کے بعد لازم کر لیں اپنے اوپر۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے درود و سلام پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرتے وقت آپ نے فرمایا پھر 7 بار اللہ اکبر کہو، ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا کرو،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور مروہ پہاڑی پر بھی ایسا ہی کرو۔ پھر جمعے کے دن اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 7 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے۔ قنوت نازلہ پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے وقت آپ پر درود بھیجنا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، اگر حدیث کے پڑھنے والے کو کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو اس کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، تو جب تک وہ حدیث کی کتاب پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ رموز اور اشاروں کے ذریعے سواد لکھ دیتے ہیں، یا سواد لام عین لکھ دیتے ہیں، یا پیس بی اپان ہم کو PBUH لکھ دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مختصر لکھنے والا کیا چاہتا ہے کہ اپنا اجر مختصر کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ اس کا اجر ختم ہو جائے؟ تھوڑی دیر لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے میں، تو پورا لکھنا چاہیے جہاں لکھنے کی ضرورت ہو۔ پھر درود پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، جہاں بھی ہو درود پڑھ لیں، کیونکہ بعض لوگ مصلی پہ بیٹھ کر یہ گوشے میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں یا خاص وقت میں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے۔